صلوات صلوات ایسی ہو کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ صافات سے ایک آیت میرے سامنے ہے، بلکہ 5 آیتیں ہیں اور پانچوں ہی ملا کے پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ فرمائے یونس یقیناً رسولوں میں سے ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ گیا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، قرا ڈالا گیا، قرا اس کے نام نکلا، وہ مغلوب ٹھہرا، اسے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی نے اسے نگل لیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت شدہ تھا۔ دیکھنا میری طرف۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ یہاں نقوی صاحب 2 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، اس کے بطن میں، مچھلی کے شکم میں رہتا، کب تک؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک۔ مچھلی کے پیٹ میں پتھر بھی جا کے گل جاتا ہے۔ روایت تو ہے نہیں کہ تو نخرے سے ہاتھ جھٹک کے چلا جائے گا۔ میں نے تیری شہرگ پہ ہاتھ رکھ کے بھی یہ بات تجھ سے منوا لینی ہے کہ جب تک سورہ صافات میں یہ آیت ہے جس کے شکم میں پتھر گل جائے، اللہ کہتا ہے قیامت تک رہتا۔ تو جو قیامت تک شکم ماہی میں زندہ رہ سکتا ہے وہ بشر نہیں، نبی ہوتا ہے۔ اللہ ہاں جیسا کہ شاکر بھائی نے بھی اعلان کیا، کوئی دلی خواہش سے میں نے ایسا نہیں کہ یقین مانیے طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو چکی ہے میری، اتنا تھکن ہے۔ پورا ذی الحج ایسے گزرا، ذی الحج کا آخری ہفتہ بیماری میں گزرا، اور نقوی صاحب گواہیں ان کے ہاں عشرہ محرم پڑھا تو دوائیں ساتھ لے کے پڑھا۔ پہلے محرم کے بعد 1-2 دن ریسٹ مل جاتا تھا، پھر 11 سے 15 تک یہیں لاہور میں خمسہ پڑھا، 16 سے 25 تک پنڈی میں عشرہ پڑھا، پھر کراچی چلا گیا، کراچی سے سیدھا لاہور آیا، آپ کے سامنے ہوں، آپ کا عشرہ ختم ہوگا، 2 عشرے ملتان کے شروع ہو جائیں گے، پھر 8 دن آپ کے شہر میں آنا ہے۔ تو اس لیے چھٹی مانگی تھی کہ میں نے کہا 2 دن کی یار چھٹی دو تو میں ریسٹ کر لوں۔ تو بہرحال میں اب اپنے آپ جبر کر کے بھی
جتنا کچھ کر سکتا ہوں آپ کے لیے کروں گا، بس آپ نے اتنا احسان کرنا ہے مجھ پر کہ جو میں ارسال کروں وہ پہلی کوشش میں وصول ہو جانا چاہیے۔ ہاں اور دوسری بات ہے بھائی، آگے جو 8 دن میں نے کہے ہیں تو کھاڑک کے ہی کہے ہیں نا۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اور اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا نہیں، حالانکہ نقوی صاحب نے آپ سب کی طرف سے وعدہ کیا ہے، مگر آپ نے تو پھر مجھے شکوہ ہے قبلہ، میں نے بات کی اور ان کے سروں سے گزر گئی۔ اللہ یونس کے بارے میں کہہ رہا ہے، غضنفر کی بات نہیں ہو رہی۔ ان یونس لمن المرسلین، جو فقط نبی نہیں رسول بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تسبیح نہ پڑھتا، کیا نبی نے اس سے پہلے پوری زندگی کوئی تسبیح نہیں پڑھی ہوگی؟ نبی ہے، رسول ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، تسبیح سکھانے والا ہے، کیا تسبیحیں نہیں پڑھتا ہوگا؟ تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اگر تسبیح نہ پڑھتا؟ اس کا مطلب ہے جو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح پڑھی یہ پہلے والی سے الگ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تسبیح نہ پڑھتا تو پھر قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں نہیں۔ پہلے میں ایک بات یاد دلا دوں، تمہارے حافظے کا تھوڑا امتحان بھی لے لوں۔ ہاں گرام بھائی، پوری مجلس پڑھی ہوئی ہے میں نے اس پر، وہ تو نہیں پڑھنا چاہتا، میں یاد دہانی کرا کے آگے گزرنا چاہتا ہوں۔ یہیں بیٹھے بیٹھے چشم تصور سے 9,10,000 سال پیچھے چلے جائیے۔ آسمانوں پہ ایک جلسہ ہو رہا ہے، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے میں زمین پر اپنا جانشین بھیجنے والا ہوں، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اسے بھیجے گا جس کی اولاد فساد کرے گی، خونریزیاں کرے گی۔ اگر اپنا جانشین بنانا ہی ہے ہمیں بنا، کیوں؟ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اعلی عظمت للہ ہے۔ زیادہ تھکن ہو تو چھوڑ دوں؟